السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ کمنٹس آپ کی طرف سے آئے کہ آڈیو ایشو تھا، اور اس وجہ سے ڈیٹیل سے آپ کو دوبارہ بتائیں گے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر کیا ہوا۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ کل اس کیس کے اوپر سماعت مکمل کر لی جائے گی، اور پھر کس طرح سے اس پورے معاملے کو، یعنی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنا، اس کا مقصد پی ٹی آئی بتا یہی رہی ہے کہ ہمارا مقصد تھا مخصوص نشستوں کا حصول، لیکن برے انداز میں مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو۔ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے جو اہم آبزرویشن دی گئی ہیں، انتہائی دلچسپ حقائق جو پہلی مرتبہ اس کیس کے میں سامنے آئے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے ہماری یہ ضرور ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو اس حوالے سے مل سکے۔ اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جب سماعت کا آغاز کیا، تو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے، ان کی جانب سے آج یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت اس کیس میں پروگریسو انٹرپریٹیشن کرے، یعنی اس کی پروگریسو تشریح کی جائے۔ اچھا، گزشتہ سماعت کے اوپر فیصل صدیقی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کیس کی جو ہے وہ ایک طرح سے تخلیقی انٹرپریٹیشن یا کریٹیو انٹرپریٹیشن کی جائے، لیکن اب کی بار انہوں نے ایک نئی ٹرم یوز کروائی ہے، پروگریسو انٹرپریٹیشن۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم آئین کے جو نیچرل میننگ ہیں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہم ایسا کیوں کریں۔ اور پھر جسٹس عرفان سعادت نے اس کے اوپر یہ کہا کہ آپ کے دلائل سے تو آئین میں دیے گئے الفاظ ہی غیر مؤثر ہو جائیں گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ سنی اتحاد کونسل تو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر اب بھی پولیٹیکل پارٹی کا وجود رکھتی ہے تو انہوں نے دوسری جماعت یعنی سنی اتحاد کونسل میں اس معاملے میں شمولیت کیوں اختیار کی۔ اگر اس دلیل کو درست مان لیا جائے تو آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی، اور یہ تو آپ کے اپنے دلائل کے خلاف ہے۔ اچھا، جسٹس امین الدین خان صاحب نے ایک اہم آبزرویشن دی، انہوں نے یہ کہا کہ تمام امیدوار پی ٹی آئی کے تھے، پاکستان یہ ایشو جو ہے یہ حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے سرٹیفکیٹس جمع کروا کر آپ نے واپس کیوں لیے، یہ بھی ایک اہم آبزرویشن جو جسٹس امین الدین خان صاحب نے دی۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کوشچن اٹھایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت الیکشن کمیشن اور آپ کی تشریح کی پابند نہیں ہے، لیکن آئین میں درج الفاظ کی پابند ہے۔ ممکن ہے عدالت الیکشن کمیشن کی تشریح سے متفق ہو، نہ آپ کی تشریح سے۔ پھر اس پہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے یہ کہا کہ سوال یہی ہے کہ الیکشن میں حصہ نہ لینے والی جماعت کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئین میں درج الفاظ کے مطلب جو ایگزیکٹ ہے اس کی تشریح نہ کی جائے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ مخصوص نشستیں ایسی جماعت کو کیسے دی جا سکتی ہیں جنہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جو سربراہ ہیں حامد رضا صاحب، نہ وہ نہ کوئی اور کینڈیڈیٹ عام الیکشن میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جنرل سیٹ میں نہ الیکشن لڑا اور نہ اس نے جنرل سیٹ جیتی ہے۔ تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ بات کی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا انتخابی نشان نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، الیکشن کمیشن تسلیم کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل جو ہیں دونوں رجسٹرڈ جماعتیں ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ جماعت ہے تو آزاد ارکان اس میں کیوں شامل نہیں ہوئے، کیا آزاد ارکان نے پی ٹی آئی جوائن نہ کر کے سیاسی خودکشی نہیں کی۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے دلائل مفادات کا ٹکراؤ ہیں، یا آپ سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی کریں یا پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں، ہم نے صرف دیکھنا ہے آئین کیا کہتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا۔ آپ نظریاتی میں گئے اور پھر سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، آپ صرف سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے پھر یہ بھی کہا کہ سیاسی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہ کی جائیں، ملک میں ایسے عظیم ججز بھی گزرے ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا، صرف آئین پر رہیں۔
وکیل سنی اتحاد کونسل نے کہا کہ ایک رات پہلے انتخابی نشان لے لیا گیا تھا۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ فیصل صدیقی صاحب نے کہا ہاں جی میں سنی اتحاد کونسل کا وکیل ہوں۔ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان تو گھوڑا تھا، کیا سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان لیا گیا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمارا انتخابی نشان تو نہیں لیا گیا۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ رولز آئین کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یا فیصل صدیقی نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ 80% لوگ آزاد اگر ہو جاتے ہیں تو کیا 10% والی سیاسی جماعتوں کو ساری مخصوص نشستیں دے دیں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا بالکل بالکل دے دیں گے، کیونکہ آئین یہی کہتا ہے کسی کی مرضی پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو کی دھجیاں اسی لیے اڑائی گئیں کیونکہ آئین پر عمل نہیں کیا جاتا رہا۔ میں نے حلف آئین و قانون کے تحت لیا ہوا ہے، پارلیمنٹ سے جا کر آئین میں ترمیم کرا لیں۔ ہمارے آئین کو بنے ہوئے ابھی 50 سال ہوئے ہیں۔ آپ دیگر ممالک کی برطانیہ اور امریکہ کی مثال دیتے ہیں، ان کے آئین کو صدیاں گزر چکی ہیں۔ جب آئین کے الفاظ واضح ہوں تو ہماری کیا مجال کہ ہم تشریح کریں؟ کیا ہم پارلیمنٹ سے زیادہ عقل مند یا ہوشیار ہیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ہماری انا کی بات ہوگی۔ مشکل سے ملک پٹری پر آتا ہے، پھر کوئی ایک آتا ہے اور آ کے اس کو اڑا دیتا ہے، پھر کوئی بنیادی جمہوریت پسند بن جاتا ہے۔ ہمارا آئین ہی پروگریسو ہے، اور اس سے زیادہ اور کیا پروگریسو ہوگا؟ کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ جسٹس عطر منجلا نے کہا کہ الیکشن پر سوالات اٹھائے گئے، یہ 2018 میں ہوا وہی اب ہوا۔ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی انہیں نہیں کی، جنہوں نے پریس کانفرنسز ان کو اٹھا لیا گیا، اور یہ باتیں ہم سب کے علم میں ہیں۔ سپریم کورٹ اس پہ آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کہا گیا، تو اس پہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا جی کہ میں آپ کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ تو اس پہ جیسے جمال خان منوکھیل نے کہا کہ جس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ اچھا، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ کو ایک فیکٹ بتائیں کہ یہ پٹیشن پی ٹی آئی لے کے آئی تھی، لطیف کھوسہ صاحب وکیل تھے، لیکن اچانک انہوں نے سپریم کورٹ سے وہ پٹیشن ہی وڈرا کر لی اور کہا جی کہ ہم جو درخواست ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے واپس لینا چاہتے ہیں، اور یوں وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں؟ منت سماجت کی جاتی رہی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، عمران خان بطور وزیر اعظم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ سال بھر کی تاریخ دی گئی کہ الیکشن کروا لیں، لیکن نہیں کروائے گئے، اور قانون کو کیا ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں؟ ہم ووٹر کی بات کرتے ہیں تو 8.5 لاکھ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، کیا ان کے رائٹس نہیں ہیں؟ جسٹس جمال خان منوکھیل نے کہا کہ فرض کریں اگر یہ اصول طے کیا جاتا ہے کہ امیدوار پی ٹی آئی کے تھے تو پھر آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس پہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ نے تو اپنے ہی دلائل دھو دیے ہیں خود ہی۔ جیسے یحییٰ افریدی نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کا آئین خواتین اور غیر مسلموں کو ممبر نہیں بناتا، کیا یہ درست ہے؟ فیصل صدیقی نے کہا جی کہ ہاں جی یہ بات تو درست ہے۔ پھر اس کے بعد فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کی باری آئی، اور جب وہ آرگیو کر رہے تھے تو اس کے اوپر کافی زیادہ اس ایشو پہ ڈیبیٹ رہی کہ سنی جو کنول شوزف صاحبہ ہیں وہ مخصوص نشستوں کی فہرست میں نہیں ہیں۔ ڈاکومنٹس دکھانے کا کہا گیا تو پتہ لگا کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایک موقع کے اوپر کہنا پڑا کہ آپ کے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھی کورٹ نے ان کو موقع دیا کہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی فہرست میں نام دکھائیں، جس پر سنی اتحاد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فہرست لے لی، میرے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سب کچھ ہے آپ کے پاس لیکن آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ تو فیصل صدیقی کے کیس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کسی کا کیس تباہ نہیں کر رہا، سمجھ نہیں آ رہا یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ میرے دلائل آئینی تشریح والے ہیں، فیصل صدیقی سے مختلف ہیں۔ میری رائے میں کسی پروگریسو تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کے مطابق جو ہے، آئین کی جو لینگویج ہے اس کے مطابق اس ایشو کو دیکھا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جسٹس عطر منجلا نے کہا سلمان اکرم راجہ سے کہ 86 لوگ ایک جماعت سے الیکشن لڑنے کے بعد ایک شخص کو جوائن کر گئے، کیوں؟ ہمیں وہ مجبوری بتائیں، کیوں آپ نے کیا مجبوری تھی کہ آپ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں گئے؟
سلمان اکرم راجہ نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کل عدم ہو جائے گی، ہمیں یہ خدشہ تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی وکیل نہ ہوتا، پہلا الیکشن لڑ رہی ہوتی تو ہم یہ مفروضے سنتے، مجبوریوں پر جائیں تو ملک نہیں چلے گا۔ اور یہ آبزرویشن بھی دی۔ پھر جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا کہ عوامی منشا کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، تو لوگوں نے ووٹ تو پی ٹی آئی کو دیا تھا، کیا ووٹر کو پتہ تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں جا رہے ہیں؟ اور پھر جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ ووٹر کے حقوق کا تحفظ کریں، پھر سچ کو کیوں دبانا چاہتے ہیں؟ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ ووٹر کے حقوق کے معاملے کے اوپر انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اصل میں ہم نے اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس اطہر محمد اللہ نے کہا کہ کیا اب سارا قصور یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارا قصور وہ امیدوار کا کیسے ہے، وہ بھی کسی جماعت میں جائے؟ تو یہ وہ بہرحال کچھ آبزرویشنز تھیں۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس پر جو سماعت ہے وہ کل 9:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس کیس میں اس سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی نے پورا معاملہ جو ہے یہ مس ہینڈل کیا ہے، اور اس مس ہینڈل کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ شاید جو قانونی ٹیم ہے اس کو بھی یہ گلٹ محسوس کر رہی ہے۔ تو اسی لیے اب شاید یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ جو غلطیاں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے کی گئی ہیں، ان غلطیوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سدھارے، سپریم کورٹ ان کو درست کرے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ آخر میں آپ کو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے آبزرویشن دی جو بہت اہم ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ گزشتہ انتخابات 2018 کے جو عام انتخابات تھے ان میں صاحبزادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا اور 5,000 سے زائد ووٹ لیے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور نے 23 جنوری 2024 کو جو امیدواروں کی لسٹ جاری کی اس میں حامد رضا کو پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا گیا اور وہ پی ٹی آئی کے امیدوار میں ان کا نمبر جو ہے وہ 104 تھا۔ اور 8 فروری کے انتخابات میں صاحبزادہ حامد رضا کو بطور آزاد امیدوار 1,28,000 سے زائد ووٹ پڑے اور سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرتے ہوئے انہوں نے کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہیں پارٹی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے ووٹ ملا، ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے۔ تو اس حوالے سے حامد رضا صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن سے طلب کی گئی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔